500 قبل مسیح میں ایران کے شہنشاہ دارا نے قندھارا، قدروشیہ اور سندھو کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ اس دور میں یہ علاقہ 3 صوبوں پر مشتمل تھا جنہیں شمالی، مشرقی اور مغربی صوبہ کہا جاتا تھا۔ قدروشیہ اور سندھو کے علاقوں میں جاٹ، قندھارا میں خٹک، کاکڑا میں آفریدی اور دیگر قبائل آباد تھے۔ جنوبی ایشیا میں مکدہ، ملوا اور چولا کے نام سے الگ ریاستیں تھیں جہاں ایرانیوں کا کبھی عمل دخل نہ رہا اور نہ ہی ان ریاستوں کے باشندگان کا دیگر 3 صوبوں یا ریاستوں سے کوئی رشتہ استوار تھا۔ بیرونی حملہ آوروں اور مغربی ریاستوں کے راجاؤں نے بھی کبھی جنوبی علاقوں کی طرف مہم جوئی نہ کی۔ 327 میں سکندر کی وفات کے بعد اس کی عظیم سلطنت بکھر گئی۔ سکندر کے جرنیلوں نے ملک کے بعض حصوں پر اپنی حکمرانی قائم کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ سلوکس نامی جرنیل نے وسطی اور مغربی ایشیا پر حکمرانی کا اعلان کیا اور بہت سے علاقوں پر پھر سے قابض ہو گیا۔ اسی دور میں پاٹلی پٹنا کے شہزادہ چندرگپت نے یونانیوں پر حملہ کیا اور انہیں سلسلہ کو ہندوکش کی دوسری جانب دھکیل دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ موجودہ پاک و ہند کے بیشتر علاقوں پر ایک مقامی اور مضبوط حکومت قائم ہوئی جس کا دارالخلافہ پاٹلی پٹنا میں تھا۔ چندرگپت 294 میں وفات پا گیا جس کے بعد اس کا بیٹا بندوسارا تخت نشین ہوا۔ بندوسارا میں ایک بڑی سلطنت چلانے کی اہلیت نہ تھی۔ وہ جلد ہی اپنے نامور بیٹے اشوک کے حق میں دستبردار ہو گیا اور برائے نام بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اشوک نے طویل عرصہ تک سارے ہندوستان پر حکمرانی کی اور پہلی بار ہنڈ کے نام پر ہند کے سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ اشوک کے دور میں بدھ مت کو عروج حاصل ہوا اور قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ اور آزاد مملکت کشمیر بھی اشوک کی سلطنت میں شامل ہو گئی۔ اشوک کے دور میں ہی ہونڈ کے قصبے کا باسی اور سنسکرت کا عظیم عالمی پانینی شہرت کی بلندیوں پر پہنچا مگر تاریخ کے بے رحم قلم نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔